السلام علیکم۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پروان، جماعت سوم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون ماحول کا مطالعہ، سبق نمبر 1، ہمارے آس پاس۔ آؤ ہمارے آس پاس نظر ڈالیں۔ ہمارے آس پاس انگنت اشیاء موجود ہیں، ان تمام سے مل کر ہمارا ماحول بنتا ہے۔ اس میں مٹی، پتھر، کنکر، ندی، نالے، تالاب موجود ہیں، ہوا ہے، پہاڑ ہے اور ٹیکریاں ہیں، سنسان و بیابان جنگلات ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم چڑیا اور راستے میں پڑا ہوا پتھر، ان دونوں کا موازنہ کر دیکھتے ہیں۔ پتھر جہاں ہے وہیں پڑا رہے گا، اسے کسی نے اٹھا کر کہیں رکھا تب ہی اس کی جگہ تبدیل ہوگی۔ پتھر کچھ کھاتا نہیں، اس لیے اس کی بڑھوتری بھی نہیں ہوگی۔ پتھر بچوں کو بھی جنم نہیں دیتا ہے۔ اس کے برخلاف چڑیا پتھر سے مختلف ہے۔ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، چڑیا خود ادھر ادھر جاتی ہے، چڑیا کیڑے اور اناج کے دانے کھاتی ہے۔ ان کو کھانے سے چڑیا میں بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی وہ بڑھتی ہے۔ چڑیا گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، چڑیا ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ان دونوں کے موازنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے چڑیا اور پتھر کے درمیان یہ فرق کیوں نظر آتا ہے۔ یہ فرق اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ چڑیا جاندار ہے اور پتھر بے جان۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں کے دو گروہ ہیں، جاندار اور غیر جاندار چیزیں۔ جانداروں کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں، نباتات اور حیوانات۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف میں پائی جانے والی چیزیں، جاندار، غیر جاندار، نباتات، حیوانات۔ جانداروں کے گروہ۔ جانداروں کو مزید دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، نباتات اور حیوانات۔ جس طرح حیوانات بچوں کو جنم دیتے ہیں، اسی طرح نباتات بیجوں سے پودے اگاتے ہیں، وہ نباتات کے بچے ہی ہیں۔ پودوں کی بڑھوتری ہو کر وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات جاندار ہیں۔ نباتات حرکت بھی کرتے ہیں، کلی سے پھول بننے میں بند پنکھڑیاں کھلتی ہیں، لیکن نباتات میں تمام حرکات آسانی سے نظر نہیں آتی۔ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات اور حیوانات میں ایک فرق یہ ہے کہ نباتات ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ بتاؤ تو بھلا، سامنے دکھائی دے رہی چیزیں جاندار ہے یا بے جان، نباتات ہے یا حیوانات؟ سب سے پہلے ہمارے پاس سامنے جو تصویر آئی ہے وہ ایک درخت کی ہے۔ درخت جاندار ہے اور اس کا شمار نباتات میں ہوتا ہے۔ مینڈک بھی جاندار ہے اور اس کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے۔ پودا جاندار ہے اور اس کا شمار نباتات میں ہوتا ہے۔ گلاس بے جان ہے۔ ناریل کا درخت جاندار ہے اور اس کا شمار نباتات میں ہوتا ہے۔ خرگوش جاندار ہے اور اس کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے۔ گیس کا سلنڈر بے جان ہے۔ کڑھائی بے جان ہے۔ پانی اور ہوا ماحول ہی کے اجزاء ہیں، ہر جاندار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ غذا انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزیں بھی جانداروں کو ماحول ہی سے ملتی ہے۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، جس کے لیے پرندوں کو کپاس، تنکے، دھاگے وغیرہ درکار ہوتے ہیں۔
वो इन्हें माहौल ही से हासिल करते हैं। अब हम देखेंगे माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक। इंसान माहौल से कई चीजें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल से मिलती हैं। इनसे हम कपड़े बनाते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बेयास के कागज, घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। इस तस्वीर में दिखाई गई तमाम चीजें इंसान को माहौल से मिलती हैं। जानदार माहौल से जो चीजें हासिल करते हैं, इसका माहौल पर क्या असर होता होगा। मुर्दा जानवर का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ सुथरा रखते हैं। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जरखेज हो जाती है। यानी बेजान चीजों में भी जानदार चीजों की वजह से तब्दीली होती है। बेजान चीजों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। क्या तुम्हें मालूम है, भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये एक भेड़ की है। ये झाड़ियाँ खाती है। इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी भेड़ और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। अब तक हमने सीखा, हमारे माहौल में कई चीजें हैं, कुछ बेजान है, कुछ जानदार है। जानदार खुद हरकत करते हैं। जानवरों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। ग़िज़ा खाने से इनमें बढ़ोतरी होती है। इनसे इन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं तो कुछ नबातात। जानदारों की तमाम जरूरियात माहौल से पूरी होती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज माहौल का मुताला सबक नंबर 1 हमारे आसपास सबक का मुताला किया है। यहाँ पर सबक खत्म होता है।